رمضان المبارک میں 3 عمل کر لے، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہو کہ یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو دوستو، جس طرح ہم اپنے گھر آئے مہمان کی خدمت کرتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی بھی اسی طریقہ کار سے خدمت کریں۔ اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کی جس کی فضیلت، جس کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ رکھ دیا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ بخشش کا ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے پورے مہینے کا ایک بڑا ہی آسان عمل شیئر کریں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا آسان عمل ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے رمضان المبارک میں 3 عمل کرنے ہیں، جو عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ خشوع خضوع کے ساتھ روزانہ رمضان المبارک میں یہ 3 عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کا جو سال گزرے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے، گھر سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اور اگر پہلے سے ہی آپ کا کوئی کاروبار ہے تو انشاءاللہ وہ کاروبار عروج پر ہوگا۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، شرط یہ کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ عمل پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ یکم رمضان المبارک سے شروع کرنا ہے۔ اب یکم رمضان المبارک کے دن اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع نہ کر سکے تو پھر آپ 2 رمضان المبارک کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے عشرے میں کسی بھی دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یکم رمضان سے یہ عمل شروع کیا جائے۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے یا پھر آپ یہ ویڈیو یکم رمضان المبارک کے بعد دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں آپ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ یکم رمضان المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں یہ عمل کرنا چاہیں تو دن میں یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کو یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل ہے۔ وہ مبارک نام ہے یا وہاب، یا سلام، یا نور۔
ناموں کو دوبارہ سن لیں، یا وہاب، یا سلام، یا نور۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا سلام، یا نور، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہاب، یا سلام، یا نور، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ ان تینوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے، یہ عمل استغفار کا عمل ہے۔ اور استغفار کی فضیلت میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی استغفار سچے دل سے کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ آج یہ میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ عمل اتنا زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ جب بندے کی آنکھ سے اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں تو یہ آنکھ سے گرے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تمام ندی نالوں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھے گی، لیکن ایک گناہ گار جب اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اس کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو ان آنسوؤں کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے استغفار کی کسی بھی دعا کو، جو دعا آپ کو آتی ہے، آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ اسی طرح 2 رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے اول آخر درود پاک اور درمیان میں یہ 3 عمل کرنے ہیں، اور یہ 3 عمل آپ نے رمضان المبارک میں روزانہ پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 اعمال کی برکت سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک میں یہ تینوں اعمال مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔